آیت دے آئی بیٹا سوٹ، آیت نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر باتھ روم گئی، ہاتھ منہ دھویا، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بال سلجھا کر چٹیاں باندھ دی، اپنا بیگ لے کر ٹیبل پر بیٹھ کر کام کرنے لگی۔ آیت آ جاؤ کھانا کھا لو۔ آیت اپنی ماں کی آواز سن کر کتاب بند کرتی باہر نکل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، آیت کروٹیں بدل بدل کر تک چکی تھی، نہ جانے نیند کیوں آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کلک، باتھ روم کے دروازے پر لاک کی آواز سن کر آیت نے جھٹ آنکھیں کھولی، پھر اٹھ کر باتھ روم کی جانب دیکھا۔ کوئی سایہ سا باتھ روم سے نکلا، آیت کی آنکھیں پھیل گئیں، پورا جسم کانپنے لگا۔ آیت نے دروازے کی سمت دوڑ لگائی، مگر دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ میں لاک کھینچنے لگی جب کمرے میں سرگوشی ہوئی۔ آیت! آیت نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ آیت! پھر کسی کی سرگوشی نما آواز گونجی، مگر اس بار اسے اپنے قریب سے آواز آئی۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے نظریں اپنے برابر میں ڈالی۔ آیت چیخی مگر اس کی کون سنتا، اس کی تو آواز ہی نہیں تھی۔ اسے اس وقت اس نامحرومی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ شیطان جن اسے اپنی غلیظ بھیانک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آیت پیچھے ہوتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یکدم اسے آیت الکرسی یاد آئی۔ آیت نے آنکھیں بند کر کے کپ کپاتے لبوں سے پڑھنا شروع کیا اور خود پر حصار کیا۔ کٹ! دروازہ زور سے بند ہوا۔ آیت نے آنکھیں کھول کر پورے کمرے پر نظریں دوڑائیں، کمرہ خالی تھا۔ اس دن کے بعد سے ہر روز وہ اسے دیکھتا، کبھی تنگ کرتا، کبھی ڈراتا، وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ آیت اپنے ماں باپ کو بتا نہیں پا رہی تھی، جانے وہ یقین کرے نہ کرے۔ جب وہ حد سے بڑھنے لگا تب اس نے فیصلہ کیا اپنے ماں باپ کو بتانے کا، مگر افسوس اس سے پہلے ہی دونوں کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ خالہ پانی لے کر آئی تو اسے جاگتا دیکھ کر اس تک آئی۔ آیت اٹھ گئی۔ آیت نے خالہ کی آواز سن کر ان کی طرف دیکھا۔ آیت کمرے میں کون آیا تھا؟ خالہ نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ تم نیچے بے ہوش پڑی تھی، پلیز بیٹا بتاؤ مجھے۔ خالہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آیت بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی، وہ کیسے بتائے انہیں۔ او ایک منٹ، میں تمہیں کاغذ اور قلم لا کر دیتی ہوں۔ خالہ اٹھ گئی۔ جب کچھ ہی دیر بعد خالہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ آیت ہمت کرتی اٹھی، ہونٹوں کو سختی سے بھینچے، لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ سامنے ہی خالہ زمین پر گری درد سے بلبلا رہی تھی۔ آیت جلدی سے لڑکھڑاتی ان تک گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پھر وردہ کا خیال آیا تو دروازے کی طرف جانے لگی۔ شکر تھا وردہ کے ابو گھر پر تھے۔ گرنے سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پلستر لگا دیا ہے، انشاءاللہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے صحیح ہونے میں، ڈاکٹر صاحب وردہ کے ابو کو بتا رہی تھی۔ آیت خالہ کو دیکھنے لگی، پھر ان کے قریب جا کر ہاتھ تھاما۔ آیت! خالہ نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ آیت اپنا کان ان کے قریب لے کر گئی۔ آیت میں خود نہیں گری، کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا۔ آیت سن کر کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا وہ شیطان کسی کو بتانے نہیں دے گا، وہ بہت گندا تھا۔ آیت گھبرا کر کمرے سے باہر نکل کر کوریڈور میں جا کھڑی ہوئی۔ کوریڈور میں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ جب کوریڈور کے کونے کی چھت پہ سایہ دیکھا، آیت نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا اور حصار باندھنے لگی۔ دوبارہ دیکھا تو دیوار کے کونے سے خون کی لکیر نیچے تک بہنے لگی۔ آیت! آیت ڈر کر مڑی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وردہ کے ابو نے اسے دیکھا جو کافی خوف زدہ تھی۔ آیت نے سنبھل کر نفی میں سر ہلایا۔ اگر خالہ کے لیے پریشان ہو تو فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوبارہ چلنے لگے گی۔ آ جاؤ گھر چلے اب۔ خالہ کو ویل چیئر پر نرس باہر لے کر آئی۔ واپس جاتے جاتے آیت نے دوبارہ دیوار کو دیکھا جہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دل کانپا،
اس نے جلدی سے چہرہ واپس موڑا اور ہسپتال سے باہر نکل آ گئی۔